ایک دفعہ اور درود بھیجے مل کر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ رسالت اور حقیقت امامت کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور رسالت پر جس حد تک گفتگو ممکن تھی اور آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی تھی میں نے پیش کی، اور کسی حد تک رسالت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں واضح ہوئی کہ پروردگار عالم نبی کریم کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے کہ نبی کریم کی ذاتی خواہش کو بھی پروردگار عالم اس کا احترام کرتا ہے، اور نبی کریم کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں سب قبول ہیں، لیکن وہ چیزیں جو نبی کریم کے دل میں ہوں اور نبی کریم پسند فرمائیں۔ آپ کے سامنے میں نے آیت کو پیش کیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے دیکھا کہ تم بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کے دیکھ رہے ہو، تو قبلہ ہم نے تمہاری مرضی کا کر دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسا قبلہ بنا دیا جس سے تم راضی رہو، خوش رہو۔ پروردگار عالم نبی کریم کی مرضی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بہت زیادہ فوقیت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے فضل کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا تو رسول خدا کے فضل کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئی چیز پر قناعت فرمائیں گے، اگر یہ کہہ دیں کہ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے دے گا اور رسول انہیں اپنے فضل سے دے گا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا کہ چھٹے امام کے عنوان سے جو حدیث میں نے بتائی تھی آپ کو، وَمَا نَقِمُ إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے دے گا، رسول اپنے فضل سے دے گا۔ رسول کے پاس جو کچھ ہے خدا کا ہے، لیکن چونکہ رسول خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تمہیں رسول دے لے لو، یعنی اب خدا کی طرف مت دیکھو کہ خدا راضی ہے کہ نہیں ہے، رسول کے ذریعے ہماری مرضی ظاہر ہوگی۔ ہماری مرضی کا پیمانہ ذات رسول اللہ ہے، لہٰذا جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، رسول اللہ اپنی مرضی سے دیں گے یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، یعنی کچھ چیزوں کا اختیار پروردگار عالم نے رسول اللہ کو دے دیا ہے۔ وہ رسول خدا کی دل کی چاہت ہو، خواہش ہو، روح رسول خدا اس مقام پر ہے کہ جس روح اور نفس کی خواہشات کو خدا اپنی ذات سے نسبت دے رہا ہے کبھی، اور کبھی مکمل رسول خدا سے نسبت دے رہا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے گزری، تو یہ روح رسول کی بات۔ اب یہ جو آیت میں نے 128ویں آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی سرنامہ کلام میں، اس میں پروردگار عالم نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے ترجمے کو میں پیش کر دیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، حریص علیکم، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس پہ شاق گزرتا ہے، اور حریص علی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر بڑا رحم دل ہے، مہربان ہے، یہ رسول ایسا ہے۔ اس آیت کے بعد کیا ٹکڑا تھا جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس پر گفتگو اتنی تفصیل سے نہیں ہوئی، اشارہ کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ موڑ کر جائیں، فقل، تو حبیب یہ کہو، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ توکل تو علیہ نہیں ہے،
علیہ توکل تو ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علیہ چاہے آگے ہو چاہے پیچھے، پہلے علیہ آئے بعد میں توکل تو، پہلے توکل تو آئے بعد میں علیہ. دونوں کا معنی یہ کہ خدا پر توکل. تو یہ علیہ توکل تو قرآن نے کیوں کہا؟ عربی کے لحاظ سے توکل تو علیہ کہا جا سکتا تھا. علیہ توکل تو کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف خدا پر توکل کیا، میں نے صرف اور صرف خدا پر توکل کیا. اور وہ رب العرش العظیم، میرا رب جو ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ بات یہاں تک آ گئی اور ختم ہو گئی. اب اگر اس آیت کو آپ کے ذہنوں میں رہے گی نا، اب میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ میں صرف اور صرف اللہ پر میں نے توکل کر لیا، یعنی اب کروں گا، اس وقت کر رہا ہوں نہیں، یعنی ذات رسول خدا، یعنی خدا پر توکل. اور میرا رب وہ ہے جو رب عرش عظیم کا رب ہے. جب بات یہاں تک آ گئی تو اب چلیے رسول خدا کے سلسلے میں خدا نے دو دشمن جو رسول خدا کے تھے ان کے بارے میں خدا نے قرآن میں دو لفظ استعمال کیے. ایک تو شین نون حمزہ شنآ، جس کو آپ کہتے ہیں ان شانئک. دوسری چیز جو رسول خدا کے دشمنوں کے بارے میں پروردگار عالم نے استعمال کیا وہ مستہزئین. رسول خدا کے دشمن مختلف طرح کے تھے، ایک طرح کے نہیں تھے. منافق رسول کا دشمن ہے، کافر رسول خدا کا دشمن ہے. اچھا، بعض کافر ایسے ہوتے تھے کیونکہ سرشت اور فطرت اور خون اچھا ہونے کے لیے کافر اور مسلمان کی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو لیکن خون میں نجاست ہو. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. بھائی جنگ خندق میں رسول کے لشکر میں ہے اور کہہ رہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ نہیں کیا. تو میں کہوں یہ کیونکہ رسول کے لشکر میں اس لیے خون میں طہارت ہے. اس کے جملہ بتا رہا ہے کہ خون میں نجاست ہے، نجس ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ رسول خدا کے جو پیچھے نماز پڑھا ہے سب کے سب طیب و طاہر. نماز پڑھنے سے زیادہ کٹھن کام جنگ میں شرکت ہے. یہ جو جنگ میں میدان جنگ تک آ گیا تو انسان ابھی بھی نہیں بنا ہے. کہہ رہا ہے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ نہیں کیا. توجہ فرمائی آپ نے. تو جو یہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کہیں گے کیونکہ رسول کے لشکر میں ہے اس لیے آپ اس کو اچھا مان لیں. جو جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کے بھاگ گیا تو آپ کہیں گے یہ اسی کی طرح ہے جو سر سے پاؤں تک خون میں شرابور تھا اور تلوار چلا رہا تھا، جس کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہوئی، اور جو چھوڑ کے چلا جائے وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کچھ عجیب سا ہے. تو پروردگار عالم نے مختلف الفاظ ہیں لیکن رسول خدا کے دشمنوں کے لیے جو رسول خدا کے سامنے آ کر توہین کرتے تھے، اہانت کرتے تھے یا دشمنی تھی، دو لفظ استعمال کیے ہیں. ایک تو شین نون حمزہ شنآ. قرآن میں دو جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تمہاری شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، تم پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ان کا یہ کام تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے، اس طرف نہ لے جائے کہ تم ان کے سلسلے میں عدل نہ کرو. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پر ایک بحث ہے. اشارہ کروں جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، یہ اضافہ فاعلی ہے یا مفعولی؟ شنآن قوم یعنی وہ لوگ مسلمانوں کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں یا مسلمان ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ یہ بات پہلے حل ہونی چاہیے نا. یعنی ہم جو مسلمان ہیں ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں رسول کے زمانے میں جو مسلمان تھے، یا وہ جو لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو یہاں سے آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں پر کیچڑ اچھالتے تھے، وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے. جب آپ کسی شخص پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے، اس کی شخصیت کو داغدار کریں گے، اس کی شخصیت کو معاشرے میں سماج میں خراب کریں گے، تو تب کہا جائے گا نا دیکھیے یہ آپ کی شخصیت کو داغدار تو کر رہا تھا لیکن اب وقت آیا تو آپ عدالت کریے. کہا اس سے جائے گا کہ عدل سے کام لو، انصاف سے، کہ جو آپ کا دشمن ہو. دشمن سے نہیں کہا جائے گا کہ عدل سے کام لو، کیونکہ وہ تو آپ کا دشمن ہے ہی، وہ تو پہلے سے غلط کام کر رہا ہے. لہٰذا یہاں پر اضافہ
اضافہ مفعولی ہے، اضافہ فاعلی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے تھے، داغدار کرتے تھے. مسلمان سے کہا گیا دیکھو ٹھیک ہے یہ تمہاری شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن کبھی تمہارا ان سے کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو عدل سے کام لینا. یہ نہ کہنا کہ آج تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، کل تک تم ہم پر الزام لگاتے تھے لہٰذا آج ہم تم سے اس الزام کا بدلہ لیں گے. عدل کا دامن تب بھی مت چھوڑنا. بات واضح ہو گئی. ایک تو یہاں پر کہا. دوسرا کہاں پر کہا ہے؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. عربی میں ایک لفظ ہے شنع، ایک لفظ ہے شان. یہ جو شان ہے بیچ میں حمزہ ہے، یہ وہ شان ہے جو ہم کہتے ہیں کیا شان ہے ان کی، مولا کی کیا شان ہے، فلاں صاحب کی کیا شان ہے. یہ جو ہم جس شنع کی بات کر رہے ہیں شانئک، اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کیا شان ہے ان کی دیکھیے تو اس کے بیچ میں حمزہ آتا ہے، یعنی بیچ میں الف آتا ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اس کو کہیں آپ ملا مت دیجیے گا. بہرحال بات واضح. تو خدا نے کہا کہ شانئک هو الابتر. اب چلیے دو لفظ جو رسول خدا سے ٹکراتے تھے کون سے ہیں؟ ایک تو شان جو رسول خدا کی اگر آپ جا کر دیکھیں لغت میں تو شان کا مطلب ہے شین الف شین نون حمزہ کا، کہ آپ کسی اپنے مد مقابل کی شخصیت کو داغدار کریں، تشویہ اس کی شخصیت کو ایسا لیبل لگائیں کہ سماج میں اس کی شخصیت خراب ہو جائے. یہ بدترین قسم ہے دشمنی کی. میری آپ سے دشمنی ہے، وقت پر میں دشمنی نکالوں گا لیکن آپ کی شخصیت کے بارے میں غلط افواہیں سماج میں نہیں پھیلاؤں گا. یہ شان جو ہے یہ ایسا ہے کہ رسول کی شخصیت کو داغدار کرتا ہے. تو اب بات یہاں سے چلی کہ پروردگار عالم نے فرمایا، ایک تو سورہ شورا میں 5 لوگ تھے جو رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے. 5 لوگ تھے جو رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے. دشمن سے رسول خدا کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی مذاق اڑانے والے سے تکلیف ہوئی، کیونکہ جس نے رسول خدا پر پتھر مارے، رستے میں کانٹے بچھائے، رسول خدا نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی. جس نے سماج میں رسول کی شخصیت کو نقصان پہنچایا، رسول نے اس کے لیے بد دعا کی. دیکھو اگر مرد ہو، بہادر ہو، جری ہو تو سامنے آ کر حملہ کرو، پتھر مارو، تلوار مارو، لیکن شخصیت کو اگر تم داغدار کرو گے تو میری شخصیت میری ذاتی شخصیت نہیں ہے، میں خدا کا نمائندہ ہوں. اگر میری شخصیت سماج میں خراب ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ میرے پیغام تبلیغ میں فرق آئے گا. رسول خدا نے مباہلہ کب کیا؟ جب وہ تیار ہوئے. پہلے مرحلے پر نہیں کیا. تم عیسائی کو اللہ کو عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے، خدا مان رہے ہو، خدا کا بیٹا مان رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بد دعا کر دیں گے. جب گفتگو کرنے کے بعد تھک ہار کر تب خدا نے حکم دیا تو مباہلہ کیا گیا. لہٰذا رسول خدا نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کب کس طرح کا برتاؤ کیا یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. لہٰذا انا کفیناک المستہزئین 5 آدمی تھے، حارث ابن قیس، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث، ولید ابن مغیرہ. یہ 5 آدمی تھے. اور عاص ابن وائل لعنت اللہ علیہم، ان سب پہ لعنت ہو کہ جو قرآن نے کہا. اچھا اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ رسول کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ان میں سے ایک کا جملہ یہ کہ جب رسول خدا اپنے بیٹے قاسم طاہر کو دفن کر کے آئے، مکے کا واقعہ ہے. یا آج کے مکے کو مت دیکھیں آپ اس طرح سے، خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک گھر تھے اور جناب خدیجہ کا بیت الشرف خانہ کعبہ کے نزدیک تھا، بالکل صفا و مروہ کی پہاڑی کے بالکل ساتھ. تو آئے تو کہا کہ دفن کر کے آ رہے ہیں رسول خدا، اور یہ مقام تعزیت کا، جتنا بھی بڑا دشمن ہو، بڑا شیرخوار، نومولود، چھوٹا سا بیٹا، معصوم بچہ ہے رسول کا، دشمن آپ کا صحیح لیکن دفن کر کے آ رہے ہیں، تعزیت کا مقام ہے. کہا کہ اذا مات انقطع ذکرو، جب یہ خود بھی مر جائے گا نا محمد، نعوذ باللہ، اس کا ذکر منقطع ہو جائے گا. پہلے قاسم مرے، اب طاہر، دونوں بیٹے مر گئے، اب کوئی نہیں بچا. لہٰذا اذا مات انقطع ذکرو. یہاں سے آپ اپنے رسول کی عظمت سمجھیں. یہ جو آپ فرش اعضاء پر آتے ہیں کسی کی طرف مت دیکھیے، آپ اپنے رسول کے قلب کی طرف دیکھیے. آپ کا یہاں پر آنا رسول کے لیے تسلیت کا باعث بنتا ہے، تعزیت کا باعث بنتا ہے. تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تسلیت کا مطلب کیا ہے؟ سکون دینا رسول خدا کے دل کو. یعنی کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں بتاؤں کہ اتنے لوگ ہیں میرے بیٹے پر گریہ کرنے والے. کبھی یہ باتیں مت سنیے آپ کے رسول خدا کو تعزیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تعزیت اور تسلیت کی ضرورت نہ ہوتی
تو شیخ عباس قومی مفاتی میں عاشور کے دن عصر کے وقت تعزیت پیش کرنے والی زیارت نقل نہ کرتے. لہٰذا یہ دل کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو رسول خدا کے دل کو تکلیف پہنچی, جو رسول خدا کے دل کو تکلیف پہنچائے, پھر خدا جس طرح سے غیظ میں آتا ہے تو پھر اس طرح سے کبھی غیظ میں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول خدا کے دل کو جو رنجش پہنچائے, تکلیف دے, تو پروردگار عالم غضب میں آ جاتا ہے. تو اس کا الٹا کر لیجئے, جو رسول خدا کے دل کو سکون پہنچائے اس طرح سے پھر رحمت کی بارش برستی ہے کہ جس طرح سے کبھی نہیں برستی. لہٰذا اب آپ سمجھے, جو آپ درود بھیجتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں, جب آپ گریہ کرتے ہیں, جب آپ ماتم کرتے ہیں, جب آپ حسین حسین کرتے ہیں, جب آپ مولا حسین کی یاد میں تماچے لگاتے ہیں, جب نجف سے کربلا لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جتنے بھی پیدل جاتے ہیں, یہ سب کا سب رسول خدا کی تعزیت کے لیے. ورنہ اس قدم کی اوقات کیا اور حسین کو ان زائرین کی ضرورت کیا؟ تم ایک قدم اٹھاؤ حسین ابن علی کی طرف, اتنے حج اتنے عمرے. یہ نہ حسین ابن علی کے گرد جو ذریعہ لوہے چاندی کی کوئی حیثیت ہے, نہ حسین ابن علی کو ضرورت ہے. یہ حسین ابن علی سے منسوب ہو گئی. اب جو تم قدم اٹھا کر جا رہے ہو تو گویا رسول خدا عالم خلد میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا ذکر ان عزاداروں کی وجہ سے زمین پر باقی ہے. اس بات کو سمجھیے گا, سنیے گا, اس بات کو سمجھیے, معمولی چیز نہیں ہے. سبیل لگا رہا کوئی, لال کپڑا لگائے, کالا کپڑا ہے حسین کی, لہٰذا یہ سبیل رسول خدا کے دل کو تعزیت دیتی ہے. پانی بانٹنا, پانی سادہ بانٹنا, یہ رسول خدا کے دل کو سکون دیتا ہے. آپ نماز پڑھی, ایام ازائیں, آپ کو یاد آیا یا حسین کر کے دو سینے پر ہاتھ مارے, دل پر غم کی کیفیت پیدا ہوئی, یہ رسول خدا کو خوش کرتا ہے. رتی برابر مولا حسین کے لیے غم منانا براہ راست رسول خدا کے قلب مقدس سے انسان متصل ہوتا ہے. یاد رکھنا, کبھی اس بات کو معمولی مت سمجھیے گا. لہٰذا پروردگار عالم رسول خدا کے دل کو تکلیف پہنچی. یعنی رسول خدا کی کیا مظلومیت بتائے انسان اور کیا فضائل بتائے. رسول خدا کی ایک فضیلت بتاؤں جو مولا علی کی زبانی نقل ہوئی ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی فضیلت نہ ہو. علی ابن ابی طالب کون؟ ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری. جب رسول خدا کو مولا کائنات نے غسل دیا, کفن دیا, دفن سے پہلے فرمایا یا رسول اللہ اجعلنا من بالک واذکرنا عند ربک. یا رسول اللہ جب آپ اپنے پروردگار کے پاس پہنچیے گا نا تو ہمارا بھی خیال رکھیے گا اور وہاں ہمارا ذکر کیجیے گا. وہ علی جس کی ایک ضربت, کائنات کی عبادت ایک طرف, اس کی ضربت ایک طرف, پھر بھی برابر نہ ہو سکے, وہ کہے رسول خدا سے شان رسالت کوئی کیا سمجھائے گا؟ آ کر علی سے پوچھئے. وہ نہیں سمجھا سکتا کہ جس کے خاندان آبا و اجداد بت پرست تھے, وہ سمجھائے گا کہ جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون دوڑ رہا ہے. لہذا مذاق محمد آل محمد بلند ترین صلوات. ایک دفعہ اور درود بھیجو محمد. مذاق اڑاتے تھے رسول خدا کا. 5 لوگ میں نے نام بتائے, رسول خدا نے بد دعا کی. جبریل آئے, جبریل نے اشارہ کیا, مختصر کر کے بتا رہا ہوں. سب کے سب عجیب طرح سے نہایت ہی ذلت اور رسوائی والی موت مرے. سورہ شورا میں خدا نے آواز دی, 5 لوگ جو رسول کا مذاق اڑاتے تھے, کہا کہ حبیب گھبراؤ نہیں, انا کفیناک المستہزئین. مستہزئین یعنی استہزاء کرنے والے, استہزاء یعنی تمسخر یعنی مذاق اڑانے والے. جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا حبیب 5 لوگ, بے فکر رہو, ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے, تم گھبراؤ مت, ہم ان کو دیکھے لیتے ہیں, تم اپنی تبلیغ کا کام کرو. سمجھ میں آ گئی نا آیت؟ کوئی مشکل تو نہیں. اب میرا سوال, خدایا تو اتنا بڑا قادر مطلق اگر ہے تو شیب ابی طالب میں کہاں تھا؟ 3 سال جناب خدیجہ نے, بی بی سیدہ 5 برس کی تھیں,
5 برس کی 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، درختوں کے چھلکے کھائے، درختوں کی جڑیں کھائیں، کبھی کبھی جناب خدیجہ کا خالزاد بھائی کھانا لے آتا تھا تو مل جاتا تھا. تو نے ان کفار کو جنہوں نے ان کو شیب ابی طالب میں بھیجا تھا اس وقت سزا کیوں نہیں دی؟ شاید خدا کا جواب یہ آئے کہ نوح کا قصہ پڑھو، ہم پہلے ہی ڈبو دیتے، کشتی بنوائی پھر ڈبویا نوح کے مخالفین کو. تو امتحان سامنے کیسے آتا اگر شیب ابی طالب کے مخالفین کو ہم مار دیتے؟ لیکن یہاں پر رسول کی شخصیت کا مسئلہ تھا، یہ مذاق اڑا رہے تھے، رسول کی شخصیت کو معاشرے میں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. انا کفیناک المستہزئین 5 لوگ تھے، خدا نے سب کو موت دی ذلت اور رسوائی کے ساتھ. لیکن دوسرا سلسلہ جب آیا کہ جب پروردگار نے فرمایا حبیب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہاں پر جو بات کی، ابتر کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نسل بریدہ ہو، جس کی نسل ختم ہو جائے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یعنی جو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اذا مات انقطع ذکرہ، جب محمد مر جائے گا تو اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو دیکھو اب ایک کام کرو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. جب کوثر عطا کی تو فصل لربک وانحر، نماز پڑھو، کانوں تک ہاتھ کو لاؤ یا قربانی کرو، جو اختلاف ہے ترجمے کا. ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا. تو استہزاء کا شانے سے فرق کیا ہے؟ استہزاء میں مذاق اڑا رہا تھا، خدا نے کہا ہم ان کو دیکھ لیں گے. لیکن شانے کا مطلب کیا ہے؟ شانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخصیت کو وائلیٹ کرے، شخصیت کو خراب کرے، مسخ کرے، رسول خدا کی حیثیت کو نیچے لے کر آئے. جو رسول خدا کی حیثیت کو نیچے لے کر آئے گا اس کی نسل ابتر رہے گی. لہٰذا خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی. یہ کوثر وہ ہے کہ جس کی نسل ہمیشہ تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کرتی رہے گی. تو سرکار مجھے اب آپ ایک بات بتائیے، ذرا گفتگو کو پیچھے لے کر جاؤں. پروردگار عالم نے حکم دیا حبیب کو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ موڑ کر جائیں، سورہ توبہ آیت تو یاد ہے نا سرنامہ کلام کی، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پیٹ موڑ کر جائیں فَقُلْ تو یہ کہہ دو حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، علیہ توکل، تو میں صرف اور صرف خدا پر میں نے توکل کر لیا. وَهُوَ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب وہ ہے، لہٰذا آپ کسی اور کو مدد کے لیے مت بلائیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جسارت کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، حق نہیں ہے رسول خدا پر اعتراض کا کسی کو. اگر اعتراض کیا دین سے باہر ہو جاؤ گے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ حق ہے کہ رسول خدا سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. اگر آپ توکل کیا آپ نے اللہ پر، اگر آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے، تو ہجرت کی رات بستر پر سلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہجرت کی رات بستر پر سلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سونے والا اس طرح سے لیٹا کہ کبھی دائیں کروٹ لی کبھی بائیں کروٹ لی، چادر اوڑھ کر لیٹا. وہ تو بھلا کرے اس کافر کا خدا کہ جس نے تلوار چلانے سے پہلے چادر ہٹا کر دیکھا تلوار مارنا چاہتا تھا، کہا این محمد، محمد کہاں؟ یہ تو اس کا چچا زاد بھائی ہے. کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا؟ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو وہ جو روایت ہے شیخ صدوق کی جو اس بارے میں، وہ انشاءاللہ یہاں سے پڑھنے کی میں کوشش کروں گا. تو سرکار اگر توکل تھے، خدا پر توکل تھا، تو یہ انسان سے رسول نے مدد کیوں مانگی؟ بھائی رسول اگر علی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو جواز تو سمجھ میں آ گیا کہ سنت رسول یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو مشکل وقت اگر پڑے جان بچانے کے لیے تو صرف مدد مانگو، بستر پر سلا کر بھی چلے جاؤ. محمد آل محمد بلند لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا علی ابن ابی طالب جیسا تحفہ جو پروردگار عالم نے رسول اللہ کو عطا کیا ہے. توکل کا مطلب ہے پروردگار اب جو بھی دے گا تو دے گا، میرے ہر چاہنے والے کی حیثیت کو تو معین کرے گا. یہ رسول خدا 63 برس کی عمر میں جب دنیا سے گئے تھے، یہ اس وقت کی آیت نہیں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا، جو کہتا ہے یہ خدا کی وحی ہوتی ہے. تو جب اللہ کے رسول نے کہا علی تم میری جگہ پر سو جاؤ، بستر پر سلا کر گئے، اپنی جان کی ڈھال بچا کر گئے،
اور خطبہ غدیر میں جا کر دیکھیے انصرکم وانصحکم، سب سے زیادہ جو میرے ساتھ مخلص ہے تم لوگوں کے درمیان، سب سے زیادہ جس نے تم لوگوں کے درمیان میری مدد کی ہے، غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یا رسول اللہ، علی سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ پر کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ کافی ہے تو علی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں غدیر کے میدان میں؟ کہیے اللہ تعالیٰ نے میری مدد ہر جگہ پر کی۔ سرکار ہے وہ رب عرش عظیم، لیکن مدد نازل کرے گا انسان کی صورت میں، تو علی وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ کو ملا عرش عظیم کے رب کی جانب سے۔ یعنی اگر توکل کا مرحلہ کمال پر پہنچے گا تب علی سے مدد لینا آئے گی۔ نعرہ حیدری، اب سوال یہ ہے کہ سب کے سب پوری کائنات نبی سے ادنا ہے، نبی سے نچلے درجے پر ہے، تو یہ نبی مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سلسلہ ہے کیا؟ دیکھیے اب یہ باتیں چھوڑ دیجیے، اب ہماری گفتگو آ رہی ہے حقیقت امامت کے سلسلے میں، یہاں سے داخل ہو رہے ہیں ہم حقیقت امامت پر۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہاں سے سمجھیں حقیقت امامت کو؟ کدھر سے سمجھیں؟ کسی چلتے پھرتے آدمی سے سمجھیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جو ولایت ہے نا، امامت، سر من سر اللہ، کل کی گفتگو یاد ہے؟ نزل بہ جبرائیل، جبرائیل آسمان سے لے کر نازل ہوئے، وانتم تتکلون بہ فی الطرق والشوارع، اور تم ہر چبوترے پر، راستے پر، شارے پر، گلی پر، کوچے پر، روڈ پر، سڑک پر، پان کی دکان ادھر ادھر کھڑے ہو کر ولایت کے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہو۔ جبرائیل اس راز کو لے کر آئے تھے۔ سڑک پر بات کرنے کی بات نہیں ہے، سڑک پر چلتے ہو، کسی کو تمہارا نماز روزہ معروف نہیں کر سکتا، کسی کو تمہارا ماتم معروف نہیں کر سکتا۔ اگر سماج میں معروف کرے گی کوئی چیز تو کردار علی دکھا کر ولایت بتانی پڑے گی۔ اس بات کو سمجھیے آپ کہ کس حد تک آپ سچ بولتے ہیں، کس انداز سے رہتے ہیں۔ ولایت علی پھیلی کیسے؟ یہودی ہے مدینے میں رہتا ہے، عیسائی ہے مدینے میں رہتا ہے، علی ابن ابی طالب مزدوری کر رہے ہیں۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کمانڈر ان چیف، سپہ سالار، سپہ سالار ہے اسلام کا، نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، نبی کا داماد بھی ہے، ہر فضیلت اسی کے گھر میں ہے۔ سب کو پتا ہے دروازہ اسی کا صحن میں کھلتا ہے، سب کو پتا ہے اسی کے بیٹے کندھے پر نبی کے بیٹھ سکتے ہیں، سب کو پتا ہے مکے میں جب گیا تھا تو یہ نبی کے کندھے پر چڑھا تھا، سب کو پتا ہے۔ عیسائی کو، یہودی کو پتا ہے نا، جب اس کو ڈر نہیں لگ رہا۔ علی نے مزدوری کی، یہ لو علی تمہاری مزدوری، ایک کٹورا کھجور۔ علی نے لیا، آ گئے۔ آپ کسی بڑے آدمی سے ڈیلنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یہاں پر۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب، جو جوش ملی آبادی نے کہا ہے نا، جلوت میں بادشاہ، خلوت میں تو فقیر۔ علی تو سب کے سامنے جب آتا ہے تو وہاں بادشاہ بن کر آتا ہے، ایک سلطان کی طرح، اور جب اکیلے جاتا ہے خدا سے مناجات کرتا ہے تو ایک فقیر ہے وہاں پر، تیری فقیری وہاں پر ہے۔ جنگاہ میں جوان، حریم خرد میں پیر۔ 63 برس کی عمر میں بھی جب علی نے تلوار چلائی تو تلوار چلاتے ہوئے دیکھ کر دشمن سمجھ گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ 23 برس کے علی نے تلوار چلائی اسی طرح سے جس طرح سے 63 برس کے علی ابن ابی طالب نے تلوار چلائی۔ جنگاہ میں جوان، حریم خرد میں پیر۔ جب تو عقل اور حکمت کی باتیں کرتا ہے یا علی، تو لگتا ہے تجھ سے بڑھ کر عقل کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور تو اس بوڑھے کی طرح، ضعیف العمر کی طرح، جس کے پاس ڈھیروں سال کا تجربہ ہو، لیکن جب میدان جنگ میں آتا ہے تو جوانوں کی طرح تلوار چلاتا ہے۔ لہٰذا درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو خدا نے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب ہم نے ان کو ختم کر دیا، تو پروردگار شانیہ کا ہول ابتر ان کو بھی ختم کر دیتے۔ تو دیکھیے ایک فرق جو میری سمجھ میں آتا ہے، سماج دیکھ رہا تھا کہ یہ 5 انسان رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا نے ان کو ذلت کے ساتھ موت دی، سماج کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جو رسول خدا کی شخصیت کو داغدار کرے گا، معاشرے میں جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، بھائی جو بیچارہ مومن ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے،
حدیث کا مطالعہ بھی کر چکا ہے، کوئی ہے جو حدیث سے نابلد ہے، کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول کی شخصیت کو داغدار کر رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو معاشرے میں ہوگا اختلاف۔ اب اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے؟ کون طے کرے کہ رسول کی شخصیت کو جو داغدار کر رہا ہے وہ ابتر رہے گا؟ ایک تو خدا کا فیصلہ، اس کو سمجھنا پڑے گا آل محمد کے ذریعے۔ جس کے خلاف آل محمد ہے، سمجھ لینا وہ رسول کا دشمن ہے، سمجھ لینا کہ وہ رسول کے مد مقابل ہے۔ تو پروردگار عالم نے اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور وہاں پر کہا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بات ختم ہو گئی۔ اب چلیے آپ کہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آخری رسول ہے۔ چلیے دعائے القمہ میں سمجھیے کہ رسول کا اصل میں حمایتی ہے کون، رسول کی مدد اصل کی کس نے؟ اور رسول خود آئے ہیں عالم غیب سے۔ آپ کے مولانا ہم سب آئے عالم غیب سے۔ سرکار آپ اس وقت نبی نہیں تھے جب آپ کا نبی تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ کہاں ہم کہاں وہ؟ کون جب گواہی لینے کے لیے گئے الست بربکم تو رسول خدا گئے، یعنی جب کچھ نہ تھا آپ کے رسول تھے، ہمارے رسول تھے، رسول اللہ تھے۔ لہٰذا پروردگار عالم دعائے القمہ جو زیارت عاشورہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد خاتم النبیین و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے صدقے میں اور علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کے صدقے میں، اور بحق فاطمہ بنت نبیک، اور تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے صدقے میں، اور بحق الحسن والحسین، اور حسن حسین کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ گفتگو کہاں چل رہی ہے ہماری؟ نبی کے مذاق اڑانے والے، نبی کا مذاق اڑانے والے، نبی کے دشمن جو نبی کی شخصیت کو داغدار کریں، نبی کو مشکلوں سے میں ڈالیں، نبی کو پریشانیوں میں ڈالیں، یہ گفتگو چل رہی ہے ہماری۔ جب نبی کو پریشانیوں میں ڈالیں گے تو نبی کو صرف خدا کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ خدا پر رسول خدا نے توکل کیا ہے۔ یہ جو خدا پر توکل ہے اس کی شکل و صورت دنیا میں کیا ہے؟ دوبارہ دہراؤں اس جملے کو، یہ واضح ہو گیا؟ یہ جو خدا پر توکل کیا اس کی صورت اور شکل دنیا میں کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مولانا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اچھا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادتوں کی شکل و صورت کیا ہے؟ مولانا صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور کیا صورت ہے؟ رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور کیا صورت ہے؟ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو عبادت جو ایک لفظ ہے اس کی تصویر کب بناتے ہیں آپ؟ جب نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس عبادت کی تصویر کب بناتے ہیں؟ جب حج پہ جائیں۔ اس کی تصویر کب بناتے ہیں؟ جب انفاق کرتے ہیں۔ اس کی تصویر کب بناتے ہیں؟ جب قرآن پڑھتے ہیں۔ ورنہ عبادت صرف لفظ کی حد تک رہ جائے اور عمل پہ نہ آئے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا عبادت کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہٰذا اب رسول خدا کا توکل علیہ توکل، تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم ہم کو دعائے القمہ کیا سکھا، القمہ میں کیا سکھا رہا ہے۔ پروردگار میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے نبی کے صدقے میں، تیرے نبی کے ولی اور وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، تیرے نبی کی دختر گرامی فاطمہ زہرا کے صدقے میں، تیرے نبی کے دو نواسے حسن حسین کے صدقے میں، فإنی بہم اتوجہ وبہم اتشفع وبہم اسألک وبہم اقسم وبہم اعزم علیک۔ یہ جو آخری لفظ ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے، مجھے خود بھی عجیب لگتا ہے لفظ۔ پروردگار میں تجھ سے شفاعت طلب کرتا ہوں ان کے ذریعے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے ذریعے، پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں ان کے ذریعے، پروردگار اعزم علیک، اور پروردگار میرا جو ارادہ ہے، اٹل ارادہ، ختم نہ ہونے والا ارادہ، کہ جس کے بعد اب میں لیت و لال سے کام نہیں لوں گا، کوئی سستی کاہلی میرے اندر نہیں آئے گی۔ اعزم علیک، میں تیرا ارادہ کر چکا ہوں ان کے ذریعے۔ وبالشأن الذی لہم عندک، اور پروردگار میں صرف اور صرف اس شان و شوکت کے ذریعے تیری طرف آ رہا ہوں، وہ شان و شوکت جو تو نے ان کو دی ہے۔ وبالقدر الذی لہم عندک، اور تو نے جو قدر و منزلت ان کو عطا کی ہے۔ وبالشأن الذی لہم عندک وبالقدر الذی لہم عندک وباسمک الذی جعلتہ عندہم، اور پروردگار اس نام کی تیرے قسم دیتا ہوں جو تو نے صرف اور صرف ان کے پاس رکھا ہے۔ ابنتہم وابنت فضلہم من فضل العالمین جمیعا حتی فاق فضلہم علی العالمین جمیعا،
پروردگار وہ جو تو نے اپنا نام ان پنجتن کو دیا نا، یہ وہ نام نہیں ہے جو تو نے آدم کو دیا تھا، یہ وہ نام نہیں ہے جو تو نے موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کون سے نام آدم کو سکھائے تھے اور کون سا روک لیا تھا۔ آدم یہ نام اس کے تم حقدار نہیں ہو، اس کے حقدار یا محمد ہے، یا محمد کا بھائی ہے، یا محمد کی بیٹی ہے، یا محمد کے نواسے ہیں۔ پروردگار اس نام کی قسم دیتا ہوں تجھے جو تو نے پنجتن کو عطا کی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ۔ پروردگار شکر تیرا، ہم تیری، مدد تیری ذات سے مانگتا ہوں، تکیہ گاہ تیری ذات ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار ان تصلی علی بحق محمد وآل محمد، پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں محمد آل محمد کی، ان تصلی علی محمد وآل محمد، تجھے قسم دیتا ہوں محمد آل محمد کی کہ تو محمد آل محمد پر درود بھیج۔ قسم دے رہے ہیں آپ محمد آل محمد کی خدا کو، اور محمد آل محمد کی قسم دے کر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو درود بھیج۔ یعنی عجیب سلسلہ ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے انہی کو وسیلہ بناؤ۔ یہ کب کوئی چیز خود اپنا وسیلہ آپ بنتی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں، کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، دوست صاحب کا وسیلہ بنا، کلینک پہنچایا۔ لیکن اگر آپ گزریں اور کلینک دیکھتے ہی آپ کو یقین آ جائے، توجہ کرنا، کلینک دیکھتے ہی، مطب دیکھتے ہی آپ کو یقین آ جائے کہ اس سے اچھا کوئی کلینک شہر میں نہیں ہے، تو یہ کلینک خود اپنے منہ بولا؟ شخصیت، عمارت ایسی تھی کلینک کی، مطب کی، ڈاکٹر کی شخصیت ایسی تھی، انداز ایسا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا کہ اس سے بڑھ کر اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ مشیت الہی یہ ہے، اس نے ان کو اتنی خوبصورتی اور دلکشی دی ہے کہ جو ان کی طرف بغض کی گرد کو ہٹا کر دیکھے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ سلطان النصیرہ، بلند سے بلند صلوات۔ ان تکشف عنی غمی وہمی وکربی، پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں محمد آل محمد کی، تو محمد آل محمد پر درود بھیج۔ وان تکشف عنی غمی وہمی وکربی، میرے ہم و غم اور کرب اور دل کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ وکشف عنی، اور میرے غم کے بادلوں کو چھاڑ دے۔ وفرج عنی، میری مشکلات کو دور کر دے۔ کما کشفتا عن نبیک ہمہ وغمہ وکربہ وفرجت عنہ، پروردگار جس طرح تو نے اپنے نبی کے غموں کی بادل کو چھانٹ دیا، جس طرح تو نے اپنے نبی کے غموں کو دور کر دیا۔ جب وسیلہ دینے پہ آئے تو پنجتن کا دیا، اور جب غموں کے بادل کو چھاٹنے کی بات کی تو صرف نبی کے دل کی بات کی۔ تو اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ تو آپ کو سوال کا جواب اسی جملے میں ملے گا، جس طرح تو نے اپنے نبی کے دل سے غم کی گرد کو ہٹایا، تو یہ ہٹانے والا تھا کون؟ چلو جل کر سیدہ سے پوچھو، خطبہ جو دیا وہاں بی بی بتائیں گی۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، قرآن کی آیت پڑھی ہے بی بی نے خطبے میں اپنے، کہا جب بھی کفار نے، منافقین نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، اطفأها اللہ، خدا نے اسے بجھایا۔ بدر میں خدا کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا آپ نے، یا احد میں، خندق میں، یا حنین میں، یا خیبر میں؟ کب دیکھا تھا؟ کب دیکھا تھا؟ آپ خوش ہو رہے ہیں خام خواہ؟ مطلب کب دیکھا آپ نے خدا کو اترتے ہوئے؟ بی بی فرمانی ہے جب بھی کفار نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، قرآن کی آیت ہے، خدا نے بجھایا۔ اور اب بی بی کا خدا نے بجھایا، جنگ کی آگ بھڑکی، رسول کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنگ ہو رہی ہے میرے مسلمانوں کے ساتھ۔ فکشف عنی کما کشفت عن نبیک ہمہ وغمہ وکربہ وفرج عنی کما فرجت عن نبیک ہمہ وغمہ وکربہ، جس طرح تو نے اپنے نبی کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کیا۔ کوئی مرحلہ ایسا تھا نا کہ نبی کے چہرے مبارک پر کرب کے آثار ہوں گے،
اور کوئی موقع ایسا آتا ہوگا کہ پھر نبی کے چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہوگا. تو ہوا کیسے؟ جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا. بی بی کہہ رہی ہیں کہ خدا نے بجھایا. کیسے بجھایا؟ فرمایا بی بی نے القا اخاہ علیا فی لہواتها فلا ينكف الا يطع سماخا باخمصه ويخمد لهبا بحد سيفه مقدودا دؤوبا في ذات الله سیدا فی اولیاء اللہ مشمرا. بی بی نے فرمایا خدا نے بجھایا. بجھایا خدا نے، ارادے کو عملی کیا میرے بابا رسول اللہ نے. جب بھی کفار نے جنگ کی آگ کو بجھایا بھڑکایا، خدا نے بجھایا. بی بی نے آیت پڑھی. اور کیسے بجھایا؟ جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے. اب یہ جناب سیدہ کی زبان مبارک ہے. میرا بابا میں اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں پھینک دیتا تھا. بھیجتا نہیں تھا، پھینک دیتا تھا. یہ پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ پھینکنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ نہیں کہ میرے شوہر کو کہا کہ علی کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ نبی اپنے بھائی کو پھینکتا تھا. یہاں پر جناب سیدہ کیا راز ہے بھائی کہنے کا مجھے نہیں پتا، بی بی جانے. القا ارسلہ نہیں کہا بھیجتے تھے، کہا القا. کون سی چیز کہتی ہے کہ مجھے پھینک دو؟ جس کے وجود پر آپ کا پورا اختیار ہو. یعنی رسول کا مکمل اختیار علی ابن ابی طالب پر تھا. پھینکتے وقت علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ ہمیشہ میں ہی کیوں، کیونکہ میں آپ کے اختیار میں ہوں، رب عرش عظیم کا تحفہ میں ہوں، اس کے توکل کی تصویر میں ہوں. جس طرح سے تمہاری عبادت کی تصویر نماز ہے، توکل رسول کی تصویر نصرت علی ابن ابی طالب ہے. بہت مظلوم ہے آپ کا اور ہمارا مولا، بہت مظلوم ہے علی بن ابی طالب، واقعا مظلوم ہے. علامہ امینی خدا مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے. امیر مومنین سے وہ نصیب فرمائے جو صرف امیر مومنین دیکھ سکتے ہوں. بخدا ادنا ترین مرحلہ علی بن ابی طالب کی ذات کا، ادنا ترین مرحلہ جو بشریت کی گرفت میں نہیں آ رہا، نہج البلاغہ ہے. مولا کا ادنا ترین مرحلہ کہہ رہا ہوں، جا کر پڑھنے کی عادت ڈالیے تب سمجھ میں آئے گا. جب علی بن ابی طالب کی شخصیت کی دل فریبی قلب کے آئینے پر اس کی تصویر بنے گی. یہ مجلس تو سننا ایک مہمیز ہے، ایک آپ کو دھکیلا جاتا ہے چیزوں کو سننے کے لیے. جا کر پڑھیے، دعائیں پڑھیے علی بن ابی طالب کی، علی بن ابی طالب کے بچوں کی دعائیں پڑھیے کہ کس طرح سے علی بن ابی طالب نے گفتگو کی ہے. نہج البلاغہ پڑھیے، خطوط پڑھیے، جا کر علی بن ابی طالب کو سمجھیے. علی بن ابی طالب بہرحال وجود بڑا عجیب ہے. کس طرح سے کیا، اگر موقع ملا انشاءاللہ وقت بچا تو جو پروردگار عالم نے وعدہ لیا تھا رسول خدا سے سر کی صورت میں، راز کی صورت میں، عالم غیب میں، اس مقام پر جب معراج پہ گئے تھے، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کروبیان تھے، کوئی مخلوق نہیں تھی سوائے خدا تھا اور رسول خدا تھے. وہاں جو وعدہ لیا وہاں علی کا ذکر کیا. کیا مطلب سمجھتے ہیں اب علی بن ابی طالب کا؟ اور جب زمین پر آئے کہا کہ خدا نے تمہارا وہاں ذکر کیا، تمہیں سلام پہنچایا. مولا نے فرمایا آؤز کرو، ہاں ہونا، میرا ذکر وہاں ہوا. اب کوئی کہے گا یہ بندگی ہے علی بن ابی طالب کی. بخدا امیر المومنین کی بندگی پہ اگر گفتگو، عجیب یعنی ذات عجیب ہے واللہ. جوش محبت میں نہیں کہہ رہا، جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا. علی بن ابی طالب کی شخصیت ایسی ہے کہ درک کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ ادنا ترین پہلو آئے ہیں ہمارے سامنے. اور درود بھیجے مولا کائنات کی بارگاہ میں. فلا ينكف حتى يطع سماخ باخمصه. اور رسول کا بھائی اور مولا بی بی کا شوہر نامدار اس وقت تک بی بی فرمانی نہیں لوٹتا تھا کہ جب تک فتنے کے سر کو اپنے ہاتھ سے کچل نہ دے. وَيُخْمِدْ لَهَبَهَا بِحَدِّ سَيْفِهِ. اور اپنی تلوار کی تیز دھار تلوار دھار کے پانی سے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تلوار کے پانی سے جنگ کے شعلوں کو بجھا نہ دے. تو بی بی آپ نے عجیب کام کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. پہلے آپ نے آیت پڑھی کہ جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا
خدا نے بجھایا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے، رسول کے بھائی نے بجھایا، تو خدا نے بجھایا یا علی نے بجھایا؟ بی بی جواب دیں گی کہ تمہیں یاد نہیں، اگر کفار نے بھڑکایا اور خدا جنگ کی آگ کو بجھائے گا تو خدا اپنے ہاتھ سے تو بجھائے گا۔ لہٰذا آپ یہ بات دیکھیے کہ جناب، اور اس کے بعد پروردگار، اب آپ کی سمجھ میں آیا، فکشف عنی، پروردگار میرے غم کے بادل کو میرے وجود سے دور فرما۔ دعائے القمہ زیارت عاشورہ کے بعد پڑھنے کی، جا کر پڑھیے، اردو میں ترجمہ پڑھیے، ان چیزوں کے نزدیک ہوئیے۔ یہ علی بن ابی طالب کا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ جو علم علی بن ابی طالب کے وجود سے ملے گا آپ کو، وہ بڑا عجیب ہے۔ جوش کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے، پڑھنے دیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک درود پڑھیں، کہاں سے پڑھوں؟ 4-5 بند ہیں، کہاں سے پڑھوں؟ درود بھیجیے ذرا۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیے۔ علی بن ابی طالب کا وجود ہے کیا؟ نصرت الہی، توکل کریں گے تحفہ ملے گا علی کی مدد کا۔ علی بن ابی طالب کی محبت اور علی بن ابی طالب سے مدد مانگنا توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کی دلیل ہے۔ ناگاہ آسمان پہ گونجا زمیں کا نام، پڑھتے ہوئے درود بڑھے انبیاء تمام، گردش میں آئے نعرہ صلی اللہ کے جام، کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی، روح محمد عربی جھومنے لگی۔ یہ کون آ رہا ہے دنیا میں؟ روح محمد عربی جھومنے لگی۔ باد مراد ناز سے مچھلی گلی گلی، عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی، اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی لے یہ کلید علم، اے علی یہ لے، علم کی چابی تیرے پاس ہے۔ روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو بوتراب ہے۔ یہ جو خاک کے ذریعے آدمی بنایا خدا نے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ تک آؤ، تو یہ خاک سے بنا ہوا آدمی کیسے نور تک جائے؟ کوئی تو طاقت ہو جو خاک کے اس پتلے کو نور تک لے کر جائے۔ فرمایا کہ اٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل، اے علی اٹھ اور آ کر مٹی اور پانی کا جو وجود ہے، اندھیرا ہے اس میں، تاریکی ہے، علی تو چراغ جلائے گا۔ اٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل، لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل، چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، ارمان یعنی آرزو، مزمحل یعنی کمزور ہو جانا۔ یہ جو خاک سے بنا ہوا آدمی ہے نا، چاہتا تو ہے میں خدا کی طرف جاؤں، لیکن تھک چکا ہے بیچارہ، نہیں جا پاتا۔ چونکا اس بشر کو، چونکا دے، بیدار کر، اٹھا، یہ خواب غفلت میں ہے۔ چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، سینے میں اس زمیں کے دھڑکتا نہیں ہے دل، ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، یہ کائنات بیمار ہے یا علی تیرے بغیر، ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، پیدا کر اس جمود میں رو سلسبیل کی۔ یعنی علی ابن ابی طالب ابو تراب ہے، ہم اور تم تراب سے بنے ہیں، علی ہے ابو تراب۔ یعنی علی ابن ابی طالب کی مدد مانگو گے تو جس طرح رسول کے چہرہ انور سے غم کے بادلوں کو علی دور کرتا تھا، تو سنت یہ ہے جب بھی غم کی پرچھائیاں دل پر آئیں، جب بھی چہرے پر غم کے آثار آئیں، علی ابن ابی طالب کے وجود کی طرف توجہ کرو، علی کے بچوں کے وجود کی طرف توجہ کرو، اپنے آخری امام کے وجود کی طرف توجہ کرو۔ ان 12، 5، 14 کے علاوہ کوئی غموں کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا نے رسول کے غم کو دور کیا۔ یہ امامت کی حقیقت کا ایک اور پہلو سمجھ میں آیا کہ امامت کی حقیقت
یعنی غم سے دوری. کس کے غم سے؟ میرے اور تمہارے نہیں، ہمارے اور آپ کے نہیں، رسول خدا کے چہرے انور سے. لہٰذا جب بھی مشکل کا وقت پڑا، مباہلے کے لیے گئے تو علی کو لے کر، بدر میں گئے تو علی کو لے کر، احد میں لے گئے تو علی کو لے کر. اور خود سنیے اپنے مولا کی زبان سے، لقد وقد اذا احجم الناس واحمر البعث قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ. علی بن ابی طالب کے جملے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا. فرمایا کیا بات ہے، بہادری شجاعت نہج البلاغہ پڑھو. ہم تو نہ شجاعت کی اوقات ہے لفظ ادا کرنے کی، نہ مولا کائنات کی جنگوں کے قصے پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہاں یہ زبان، کہاں اسد اللہ الغالب. یہ زبان کیوں نہیں کیا بتائے امیر المومنین کے بارے میں. عجیب انسان. یعنی علی ابن ابی طالب جس طرح سے خدا ذہن میں نہیں آ سکتا نا، خدا کا چہرہ بھی ذہن میں نہیں آ سکتا. علی ابن ابی طالب کسی شخصیت کے چوکٹے میں بشر کے فٹ نہیں بیٹھ رہا. اگر علی ابن ابی طالب کی محبت میں فنا ہونا ہے نا، تو وہی طور طریقے اپناؤ جو علی ابن ابی طالب نے کہے. شہوتوں کے ساتھ، نفسانیت کے ساتھ، غلیظ زبان، غلیظ آنکھیں، حرام کمائی، بے ادبی، گھر میں چیخ پکار، بیوی کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، پڑوسی کو اذیت. ایک عجیب، اس کے ذریعے علی ابن ابی طالب نہیں آ سکتا بھائی، نہیں آ سکتا. ختم بات، فضول بات ہے ساری. طہارت کی جگہ پر آتی ہے، نجاست کی جگہ پر طہارت نہیں آتی. اور اس کے لیے خود مدد مانگو علی ابن ابی طالب سے. یاد رکھیے گا، وہ جو 10 بجے سو کے اٹھ رہا ہے وہ نوجوان بچہ یا بچی، اس کو پتہ ہی نہیں صبح کی اذان کب ہوتی ہے، فجر کی نماز کب قضا ہوئی. یہ اس علی ابن ابی طالب سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب اسد باللیل رہبان بالنہار، رات کی تاریکی میں عبادت کرنے والا علی نہیں ہو سکتا. یہ اس علی ابن ابی طالب جس نے قرآن کثرت سے پڑھو. ہر مرشد پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے روحانیت کے لیے. لگتا ہے نا ہمارے پاس 14 معصومین ہیں، نہ 12 امام ہیں، نہ پنجتن ہیں، ہم لوگ یتیم ہیں، بے آسرا ہیں، نہ جانے کہاں سے آئیں. اب جس کے پاس وہ ہستیاں ہوں کہ جن کو رسول کی مدد کے لیے خدا بھیجے. اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی. دیکھیں اپنے خاندانوں میں، گھروں میں، اطراف میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، مستحق تو نہیں ہے. اپنا مال نکالو. ان للہ ملکان، ان للہ ملکین، خدا کی بارگاہ میں 2 فرشتے ہیں. امام حسن مشتبہ فرمانے ینادی کل یومن، پکارتے ہیں، ہر روز پکارتے ہیں، اللہم، پروردگار جو خدا کی راہ میں دیتا ہے اس کو اس کا عوض دے، اور خدا کی راہ میں دینے سے جو روکتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے. یاد رکھیے گا، صدقات اور انفاق اور خیرات کرنے میں کبھی بخل سے کام انسان نہ لے. اور اگر امتحان کرنا کر کے دیکھ لو، حسین ابن علی کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، لیکن صحیح جگہ پر، جائز جگہ پر. انسان دیکھے کہ اس کے بینک میں کتنا پیسہ ہے، ذمہ داریاں کتنی ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات نہج البلاغہ میں، انفق فضل مالہ وامسک فضل کلامہ. فضول بات کو مومن روک لیتا ہے اور اضافی مال کو خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. بخدا اگر کوئی نہیں انفاق کر رہا اور اس کے باوجود اس کے گھر میں مشکلات نہیں ہیں، سمجھ لے بدبخت ہو چکا ہے. سمجھ لے کہ علی ابن ابی طالب کا عذاب نازل ہونے والا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو، اذا انت تعصی ربک وتتابع علیک النعم فاحذر. جب تو مسلسل خدا کی بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے اور خدا تجھ پر نعمتیں دے رہا ہے، اے بشر چوکنا رہیو، اب جو بلا آئے گی وہ روکے نہیں رکے گی. لہٰذا آپ نے توجہ کی. درود پڑھیں محمد آل محمد. اب یہاں پر رسول کے گھرانے کو لوگ جانتے تھے، آپ کو بڑا تھکایا، لہٰذا توجہ کریے حضرت حجت کی طرف، مدد مانگیے. جو بچہ مولانا صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اکثر یہ بچے کہتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہماری پیٹھ پہ، ہم تو کیا مرجے بھی، پیٹھ پہ بیچارے کے پانی پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شک ہے تو پاک ہے، یقین ہے تو نجس ہے، یہ ہے تو ایسا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے. مرجے سے جا کر پوچھیے، وہ کہتا ہے مدد مانگو اسے، قبلہ دعا کیجیے. کہا نجف میں آئے ہو، وہ رہا اس دروازے پہ جاؤ، یہ ہم سے کچھ مت مانگو، وہ رہا دروازہ مدد مانگنے کا. دعا کہہ رہے ہو، ہم دعا کر دیں گے، یہ آپ کا مرجع کہتا ہے، یا آپ کے مراجع کہتے ہیں. جاؤ اس دروازے سے مانگو جہاں سے جبرائیل آ کر مانگتا ہے. لہٰذا مانگنے کی عادت ڈالو اہل بیت سے. بچوں کو اہل بیت کے ساتھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ سکھائیے.
عبادت لائیے اپنے گھروں میں. جب سورج ڈوبتا ہے سرخی پھیلتی ہے مغرب پہ، جب تک یہ سرخی رہتی ہے غفلت کی گھڑی ہے. پانچوں امام فرماتے ہیں اس وقت ذکر خدا کیجیے. گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان پر آیت الکرسی، یہ میرے الفاظ ہیں یہاں سے، آیت الکرسی چارہ خود پڑھ کر پھونکیے. امام فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان اپنے چیلوں کو، شاگردوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے غفلت کی گھڑی ہے، سب کو جا کر غفلت میں مبتلا کرو. امام فرماتے ہیں جو اس وقت ذکر کثیر کرے گا وہ اس غفلت سے بچا رہے گا. صبح کی اذان کے بعد جب تک سورج نہیں نکلتا غفلت کی گھڑی ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں ائمہ نے سکھائی ہیں. جب تک گھروں میں اپنے عبادتوں کو نہیں لائیں گے، جس طرح سے مولا نے کہی، البتہ جب تک انفاق نہیں آئے گا، جب تک مجلس نہیں ہوگی. مجلس کون کرے؟ بکھڑا پھیلتا ہے سارا. حسین ابن علی نے اپنے گھر کو قربان کر دیا. آپ 4 دریاں بچھانے میں دم نکل رہا ہے تمہارا. کیا کس نے کہا کہ 500 آدمیوں کو بلاؤ؟ گھر کے 5 آدمیوں کو بٹھاؤ، بیوی سے کہو، بچی سے کہو، بیٹے سے کہو، بیٹی سے کہو، گھر میں خاتون نے کہو 2 بند پڑھیں، انیس کے، دبیر کے، مرثیے کے، آنسو نکلے، مولا کا ذکر ہوا، مجلس ہو گئی. کس نے کہا کہ 1000-2000 آدمیوں کو بلاؤ؟ مجلس گھر میں کرو. 8 ربیع الاول تک آپ کے 2 منٹ کی مجلس. کوئی نہیں ہے گھر میں، مرثیے کی کتاب کھولو، مرثیے کا بند پڑھو، جو بند اچھا لگتا ہے، آنکھ میں آنسو آئے، مجلس ہو گئی. یاد رکھیے گا مجلس ہو گئی. لہٰذا اب میں آپ کو بڑا تھکایا، بس ایک بدو ہے، جا اعرابی الی المدینہ، آیا، واقعہ لکھا. سأل عن اکرم الناس، پوچھا اس مدینے میں سب سے کریم شخص کون ہے. یہ نہیں پوچھا سب سے پیسے والا، پیسے والے کو کوئی نہیں ضرور. کریم کون ہے؟ پیسہ بہت سو کے پاس ہے، کریم کم ہے. کریم کم ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کروڑ پتی ہیں، وہ جوتا جو 2000 کا ہے 20,000 کا خریدیں گے، اف نہیں نکلے گا منہ سے. لیکن جب آلو والے کے پاس جائیں گے، کتنے کا دے رہے ہو؟ اتنے کا. کم کرو. ضرورت ہے تو وہاں کم کروا. نہیں، بیچارہ ٹھیلے والا تمہیں ملا ہے. مولانا آپ ریٹ خراب کر رہے ہیں. اچھا ریٹ خراب کرنا ہے، میں بتاؤں اب ریٹ خراب کرنے کی بات. انکریمنٹ کی کیوں درخواست کرتے ہو؟ تمہارا باس بھی کہتا ہے ریٹ خراب نہیں کرنا. ایک جگہ سے چلتا ہے، سب جگہ سلسلہ آتا ہے. کسی غریب کا مال حق دباؤ. غریب کا حق وہ نہیں ہے جو خمس و زکوٰۃ آپ کے پاس ہے. غریب کا حق وہ پیسہ ہے جو ہے آپ کا، آپ دے سکتے ہیں، اور اس کو نہیں دیتے، یہ اس کا حق ہے. اگر یہ دبایا، گھر میں بیماری آئے گی، گھر میں تکلیف آئے گی، گھر میں اذیت آئے گی. موبائل گر جائے گا جیب سے، گاڑی پہ ڈینٹ لگ جائے گا. خدا بیٹھتا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہو رہا، سمجھ جاؤ کہ تم بدبخت ہو چکے ہو. خدا اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تمہیں اذیت دے اور مجھے اذیت دے. تمہیں سے مطلب آپ نہیں ہیں. یہ ایک اب دیکھیے ادب اور لٹریچر ایسا ہو گیا کہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے. لہٰذا رسول خدا ایک گھر میں گئے، انڈا دیا مرغی نے، انڈا لڑکتا ہوا آیا دیوار پہ، دیوار سے گرا زمین پہ، زمین پہ گرنے سے پہلے کیل پہ اٹک گیا، ٹوٹا نہیں. رسول خدا ایک دفعہ چہرے کا رنگ لگتا یہ ہے کہ انہ تغیر لونہ، چہرے کا رنگ میرے خیال سے لگتا ہے کہ بدل گیا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، کبھی کوئی بیماری تکلیف پریشانی نہیں آتی. کہا اٹھو چلو فوراً اس گھر سے. جس گھر میں 40 دن تک مصیبت نہ آئے وہ عذاب آنے والا ہے. جب بھی مال جائے شکر کرو خدا کا کہ مال چلا گیا، جان نہیں گئی. لہٰذا جو عرابی مدینے میں آیا اور آ کر اس نے سأل عن اکرم الناس، کریم ترین شخص کون ہے؟ کون ہے کریم؟ مولا حسین کا زمانہ. کہا بھائی مدینے میں تو کریم کیا، کائنات کا کریم یہ ہے جس کی کرامت یہ ہو. سیدہ دیکھے تو کہے آجا میرے بیٹے حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سیدہ اگر کہہ رہی ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو حسین ابن علی کائنات کے تمام نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کے خون میں نجاست ہے اس سے ہماری بات ہی نہیں. نجاست یہ کیا سمجھ میں آیا کہ نور کیا ہے، طہارت کیا ہے. امام سید الشہداء مولا نماز پڑھ رہے تھے. دیکھو امام سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، بے ڈھنگے پنے سے مت مانگو امام سے. کہا کہ لم یخب الان من حرک ومن من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ. کبھی نہیں پچھتائے گا وہ جو تیرے پاس آئے اور تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے. کتنی فصیح و بلیغ بات کی. انت جواد وانت مقتصد وابوک قد کان قاتل الفسقہ. سخی تو ہے، صحیح رستے پر تو ہے، اعتماد تجھ پر کیا جا سکتا ہے، اور تیرے باپ نے قاتلوں کو، کافروں کو، سب کو قتل کیا. وَلَوْلَا الَّذِي كَانَ مِنْ أَوَائِلِكُمْ، اگر آپ کے آباء و اجداد نہ ہوتے، آپ کے باپ دادا نہ ہوتے، لَكَانَ الْجَحِيمُ عَلَيْنَا مُنْطَبِقًا، آسمان سے جہنم ہم پر آ کر گر جاتی. سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی مشکل تو چیز نہیں ہے.
یہ فقیر تھا، یہ بہت بڑا آیت اللہ تھا، محدث تھا. ہمیشہ جو بوسیدہ لباس میں ہو اس کو معمولی مت سمجھنا. ہو سکتا ہے ابو ذر چھپا ہوا ہو سکتا ہے سلمان چھپا ہوا ہو. مولانا نے نماز ختم کی، کہا کہ قمبر کم بقیہ من مال الحجاز، جو حجاز سے ہمارے پاس زکوٰۃ خمس آیا کتنا بچا ہوا ہے؟ کہ 4000 دینار، 4000. فنزع بردیہ، کیا کہنے سیدہ کی اولاد کی، ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں. موت آئے امام حسین کی محبت پر، قبر کی پہلی رات سیدہ کے بچوں کی محبت پر، قیامت پورے صراط پر گزرے سیدہ کے بچوں کی محبت پر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. روح کے اندر وجود سیدہ کے بچوں کی محبت آ جائے کافی. دنیا اور کائنات ایک طرف، سیدہ کے بچوں کی محبت ایک طرف، امیر المومنین کی محبت ایک طرف. کیا کہنا مولا حسین کے، اپنی رضا اتاری. 4000 درود پڑھے محمد عالم. مولا نے اپنی رضا اتاری، 4000 سکے اس میں رکھے، دروازے میں گئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ کر کے اس کو دیا اور کہا، عجیب جملہ کہا کہ خذھا وَعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ. جس وزن میں اس نے شعر پڑھا تھا، سید الشہداء، مولا بس آپ گواہی دے دیجئے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اوقات نہیں. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کہ اب یہ سن لو، اس تکلف کی تو جگہ نہیں ہے. 2 طرح کے کتے ہوتے ہیں. ایک کتا ہوتا ہے جو مالک کی حفاظت کرتا ہے، لڑ جاتا ہے شیر سے مالک کی خاطر. ایک ہوتا ہے جو مالک کے دروازے پر پڑا ہوتا ہے، مالک آتا ہے اس کے قدموں میں لوٹتا ہے، دم ہلا دیتا ہے، مالک اس کو ہڈی دیتا رہتا ہے، روٹی دیتا رہتا مالک کے دروازے پر. اس کے علاوہ کسی سے روٹی نہیں لیتا. مولا آپ ہمیں دوسری قسم میں حساب کر لیں، آپ کے آبا و اجداد کا احسان ہے، کریم اتنے کریم ہے آپ. اوقات کیا ہے کسی کی؟ جس حسین نے عباس کو دیکھا اس کا نا میری حیثیت ہے، کوئی کیا حیثیت ہے؟ مولانا نے کہا خذھا وَعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، یہ لے لے مجھ سے دروازے کے پیچھے سے. کہا یہ لے لے اور جان لے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، محبت ہے. اچھا جب گئے نا اندر گھر میں تو یہ کہہ کے گئے قمبر سے کتنا بچا ہے؟ اتنا بچا ہے. کہا لاؤ دو. ڈالا اپنی بردئی میں، اپنی ردا میں، ابا میں، اور کہا لے آؤ. فقط جاء من ہوا احق بها، حسین امام وقت ہے. کہا آ گیا وہ جس کو ان پیسوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے. یہ ہے کرم. مولا آپ اتنے بڑے خاندان کو پال رہے ہیں، آخری پیسہ بچا ہے مولا کے پاس. انفاق سیکھنا ہے سیدہ کے بچوں سے سیکھو. انفاق سیکھنا ان سے سیکھو جن کی رگوں میں رسول کا خون ہے، جو رسول کے دوش پر سوار ہوتے ہیں. دنیا کو کیا پتا غلاظت بھری کہ سیدہ کے بچوں کی فضیلت کیا ہے. دنیا کو کیا پتا کہ حسین ابن علی کی پیشانی اگر جھٹک دیں تو کائنات میں سیلاب آ جائے. دنیا کو کیا پتا حسن مجتبیٰ کی کرامت کیا ہے. کرامت ان کی ہے جو ان سے ٹکرائے وہ نجس، جو ان کے ساتھ ہو جائے وہ پاک. خذھا فإنی الیک معتذر، یہ لے لے مجھ سے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. ہوگا کوئی خاندان اتنا بڑا، علم تقوی زہد کس چیز میں حسین کس سے کم تھے؟ ہے کوئی حسین جیسا کریم کہ فقیر کو دیتے وقت کہے کہ مجھے معاف کر دے؟ خذھا فإنی الیک معتذر وَاعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، یہ لے لے مجھ سے اور جان لے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، پریشان ہوں تیری وجہ سے. لَوْ كَانَ فِي سَيْرِ الْغُدَاةِ عَسًا، لَوْ كَانَ فِي سَيْرِنَا الْغُدَاةِ عَسًا، اگر ہماری زندگی کے حالات اس سے بہتر ہوتے تو لَكَانَ السَّمَانَ عَلَيْكَ مُنْدَفِقًا، اس نے کہا تھا جہنم ہم پر گر جاتی. مولا فرمایا اگر ہمارے حالات بہتر ہوتے نا اور ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا تو دیکھتا کہ پھر تو ہماری سخاوت دیکھتا کہ ہم تجھے کس طرح روپے میں نہلا دیتے. 4000 سونے کے سکے دیے، کہہ رہے تب تو دیکھتا کچھ نہیں تھا، 4000 سونے کے سکے دیے ہوتا تو تمہارا مولا کیا کرتا. لَوْ كَانَ فِي سَيْرِنَا الْغُدَاةُ عَسًا لَكَانَ السَّمَانَ عَلَيْكَ مُنْدَفِقًا، اچھل اچھل کر ہماری خیرات تجھ تک آتی، ہمارا مال تجھ تک آتا. وَلَكِنَّ رَيْبَ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةِ، لیکن میں کیا کروں اے فقیر کہ زمانے نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی. وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةِ، میرے ہاتھ تنگ ہے بھائی، یہی لے جا. جس کا تنگ ہاتھ تھا 4000 سکے دیے، اگر کھلا ہوتا تو کیا دیتا. فقیر نے جب یہ سنا گریہ کیا. مولانا نے فرمایا لعلک استقللتها، لگتا ہے تجھے کم لگے ہیں سکے. کہا نہیں، رو اس لیے نہیں رہا کہ کم لگے ہیں،
اپنی آبا اتار کر اس میں سکے ڈال کے دے دیں. کیا بات ہے سید الشہداء کی. کیا ہمیں اسی ایک قصے کے ذریعے ہم سب کی شفاعت ہو انشاءاللہ, ہماری نسلوں میں پاکیزگی آئے انشاءاللہ. اللہ کا استقلال تھا, کم لگ رہا ہے تجھ کو, کہا کہ نہیں, رو اس لیے نہیں رہا کہ کم دیا, بلکہ رو اس لیے رہوں کیف لا یاکل التراب جودک. اس کا لفظی ترجمہ سنو پھر بامحاورہ ترجمہ سننا. میں رو اس لیے رہوں کہ تیری سخاوت کو یہ مٹی کیسے کھائے گی. اس کا اب اس کو عربی کو اردو میں لانے دو. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی قبر میں جاتا ہے, اور محاورے میں کہتے ہیں کہ صاحب مٹی اس کو کھا گئی. مولا حسین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, تو محاورہ ہے. کہا میں رو اس لیے رہوں کہ تجھے قبر میں دفن کیسے کرے گا کوئی. تو اپنی سخاوت کے ساتھ, تجھے کون ہے, کس میں ہمت ہے جو تجھ جیسے کریم مولا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا. لہذا مولا سید الشہداء حسین ابن علی کا ایک سپاہی ہے کہ جس کی سواری حسین کے ہاتھ ہے. یہ بول نہیں پاتا, اس نے اپنے بابا سے جنگ کی اجازت نہیں مانگی, لیکن خواتین ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, بچیاں آئی ہوئی ہیں. یہ آج کے مصائب کو نا خواتین سمجھ سکتی ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. اجڑی ہوئی گود جس ماں کی ہو اس سے پوچھو کہ 6 مہینے کا بچہ اگر چھن جائے تو کیا غم ہوتا ہے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا, کہا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. جب رسول نے قصہ سنا, میں قصہ سنانے کا وقت نہیں, جب رسول نے قصہ سنا نا کہ اس نے زندہ دفن کیا تھا, تو ایک دفعہ رسول جانتے نہیں ہے کون ہے, نہ اس کی بیٹی کو دیکھا ہے. کافر تھا, بیٹی بھی کافر, لیکن رسول کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ گئی. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اگر آپ کربلا میں ہوتے تو کس طرح گریہ فرماتے. تاریخ میں موجود ہے کہ جب جناب مختار نے انتقام لیا ہے نا, تو 2 جملے سن لیجئے کہ سید سجاد نے پوچھا کہ ہرملہ کا کیا ہوا. یعنی وہ جو تیر شہزادے کی گردن پر لگا تھا نا, وہ شہزادے کی گردن پر نہیں لگا تھا, سید سجاد کے دل پہ لگا تھا. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجت ہو 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھو, اللہم انی انشدک بدم المظلوم, پروردگار تجھے مظلوم کے خون کی قسم ہے. کہا کیا یہ آپ کے جد حسین کا خون ہے؟ کہا کہ نہیں. کئی سوالات کیے راوی نے, مولا نے فرمایا یہ سب مظلوم ہیں, لیکن اس سے مراد ہماری جو روایت نقل ہوئی ہے 6 مہینے کے مظلوم بیٹے علی اصغر کا خون. ایک دفعہ روایات مختلف ہیں مقاتل کی, میں خود پریشان ہوں کہ کس طرح کی روایت کو پڑھوں. کوشش کروں گا دونوں روایتوں کو سمیٹ کر پڑھوں. آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین کی ہاتھوں پر علی اصغر آ چکے ہیں. کربلا کا واحد شہید ہے جو ذوالجنہ پر نہیں بیٹھا, صاحب ذوالجنہ کے ہاتھوں پر آ کر شہادت نصیب ہوئی. مقتل مکرم کی روایت یہ ہے کہ مولا نے ایک دفعہ لیا شہزادی سے بچے کو اور فوج اشقیاء کے سامنے آئے, اور ایک جملہ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں, ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع. یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھ پر رحم کرتے ہو تو اس پیاسے بچے پر رحم کرو, یہ نہیں کہا. کہا کہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس شیرخوار پر رحم کرو. یہ لفظ کیوں کہا؟ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ ہم تو پانی سے اپنی پیاس بجھا لیں گے, لیکن یہ خار ہے. اور ایک عجیب انداز سے مقتل کی طرف لے کر چلے. عزیزان گرامی, ارباب مقاتل کے جو الفاظ ہیں نا, ابھی حسین کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی. بعض روایات میں لکھا ہے کہ مولا حسین کو دیکھو کتنے کریم مولا, علی اصغر ہاتھوں پر. بعض روایت میں لکھا ہے امام حسین کے ہاتھوں پر بچہ تھا, فاراد یقبلہ, مولا علی اصغر کا بوسہ لینا چاہتے تھے.
نہیں پتا میرے مولا کو اصغر کی کس ادا پر پیار آیا. ظالم کا تیر چلا فانقلب الرضی علی ید ابیہ. مقتل کا الفاظ یہ ہے، لفظ یہ ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ہمک کے رہ گیا. من کا ڈھلا اصغر نے حسین کی طرف دیکھا. آپ جانتے ہیں نا جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، السلام علیکم ابا عبداللہ. قاسم نے کہا السلام علیکم عمہ، چچا جان مدد کیجئے. عباس نے کہا بھیا میری مدد کو آؤ. اب اصغر بول نہیں پاتے، کہیں تو کیا کہیں. اپنی زبان بے زمانی میں من کا ڈھلکا کر حسین کی طرف کہا بابا ہماری تو مدد بھی آپ نہ کر سکے، ارے ہم نے آپ کے آغوش میں جان دے دی. تیر اتنی شدت سے چلا تھا اصغر کے گلو کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہوا. فوضع یدہ تحت نہرہ. حسین نے اصغر کے چلو کے نیچے، گلے کے نیچے چلو رکھا. فامتلأ دمًا، چلو خون سے بھرا. آسمان فرمى به نحو السماء، آسمان کی طرف پھینکا. بچا ہوا خون اپنے چہرے پر ملا اور کہا ہاکذا القی جدی یوم القیامہ. قیامت میں مولا کے پاس اسی خون کے ساتھ جاؤ گا. بی بی سیدہ فاطمہ زہرا یہ آپ کے پوتے پر گریا کر رہے ہیں. بی بی نظر کرم کیجئے، اپنے پوتے علی اصغر سے شفاعت کیجئے. مولا علی اصغر اس عزاداری کو قبول فرما لے. بس ایک دفعہ حسین بچے کو لے کر چلے. آیت اللہ العظمہ محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں اپنے مرثیے میں کہ مولا خیمے میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر رباب نے پوچھ دیا کہ یہ سفید کرتا عقیق کی طرح سرخ کیسے ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں پتا حسین اصغر کو خیمے میں لے کر گئے کہ نہیں گئے، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہیں سے سلام کروں. بی بی رباب ہمارا تم پر سلام ہو. بی بی رباب ابھی گود کی گرمی باقی ہوگی، جب اصغر یاد آئے گا تو کیا کرو گی؟ بس ایک دفعہ جب کوئی ننھا بچہ مرتا ہے نا تو بھائی آتے ہیں، بھانجے بھتیجے آتے ہیں، باپ کو پیچھے لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں یہ اپنے بیٹے کو ڈالے. ننھا مننا سا جسم ہے، باپ کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو رکھے، اپنی ننھی منی بیٹی کو رکھے. مجھے یہ بتاؤ اصغر کب شہید ہوئے پتہ ہے؟ جانتے ہو؟ سب شہید ہو چکے تھے، حسین اکیلے بچے ہیں. کون ہے جو حسین کو تسلی دے؟ اچھا حسین خیمے میں جائیں، خواتین سے تسلی مانگے. ان بیچاری مظلوم خواتین کو خود تسلی کی ضرورت ہے. حسین کرے تو کیا کریں؟ اصغر کی شہادت نہیں ہے یہ حسین کی مظلومیت کی معراج ہے. رسول کا نواسا کربلا کے صحرا میں علی اصغر کی میت کو دفن کر رہا ہے. تلوار انیس کی قبر پر حضرت علی اصغر کا نور برسے. فرمایا انیس نے تلوار سے کھودی، تلوار سے کھودی لہد اصغر بے شیر. جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے پاش کے شہوالا نکل آئے، ارے نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. مطلب کیا ہے؟ یہ زبان حال شبیر ہے. انیس فرماتے ہیں گویا شبیر یہ کہنا چاہتے ہیں خدایا انصار قربان کر دیے، بھائی قربان کر دیے، آخری بیٹا بچا تھا 6 مہینے کا،
وہ بھی تیری نانا کے لیے قربان، تیرے نے اپنے نانا کے لیے قربان کر دیا۔ پروردگار اب رسول کی بیٹیوں کی اسارت باقی ہے، رسول کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت علی اصغر کی، جو علی اصغر کے غم میں بے چین ہے، جس کا دل جو گریہ کر رہا ہے، یہاں پر بعد میں سنیں گے لوگ، جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی، پروردگار یا آج اس وقت دعا مانگنے کا وقت ہے، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، عافیت صحت سلامتی، پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، غم کے بادل حضرت حجت کے دل سے دور کر دے، شادمانی شاد کامی عطا فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے قلب مقدس کے لیے اس عزاداری کو، حقیر عزاداری کو مرحم قرار دے، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دلوں میں امام زمانہ کی محبت میں اضافہ فرما، معرفت عطا فرما، علی بن ابی طالب کی ولایت میں مزید محبت عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، پروردگار واجبات کو انجام دینے، حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین مرحومین مرحومات اس دنیا سے چلے گئے، حضرت علی اصغر کا نور ان کی قبر پر بارش کی صورت میں برسا، جو زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی عافیت عطا فرما۔ اللہم بحق محمد وآل محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بیتہ الاطیبین۔ مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت کی نیت سے اور تمام جو دعائیں مانگی گئی ہیں قبولیت کی نیت سے مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک درود بھیج دیجیے۔